رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان اللہ عما یصفون، صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ المؤمنون کی اجمالی تفسیر، ترجمے اور معارف کے حوالے سے آج ہم اپنے 13ویں درس میں داخل ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ آیت تقریباً اپنے اختتام کی طرف ہے، اور خدا نے اگر ہمیں توفیق عنایت کی انشاءاللہ تو آئندہ آنے والے 2 درسوں میں خدا نے چاہا تو ہم اس سورہ مبارکہ کو اختتام تک انشاءاللہ بحول و قوہ الہی پہنچا دیں گے۔ میں بارہا بعض مطالب دہرا چکا ہوں کہ ہم نے کہاں سے سورہ میں ابتدا کی، کیا کیا مطالب اس میں درمیان میں ہم نے ڈسکس کیے، تاکہ آپ کے ذہنوں میں وہ فضا باقی رہے کہ جس فضا میں سورہ مبارکہ مومنون کی بحث کی جا رہی ہے۔ کل جو ہم نے ابحاث پیش کی سورہ مبارکہ مومنون کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ بعض کفار اس طرح کے ہیں کہ اگر ہم ان کے اوپر سے پریشانی اور ضرر اور اس کی کیفیتوں کو اٹھا لیں گے تو بھی یہ اتنے ڈھیٹ ہیں، اتنے لجباز ہیں، اتنے لجوج ہیں کہ یہ پھر بھی طغیان میں پڑے رہیں گے اندھوں کی طرح سے، اور یہ حق کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ گرچہ ہم ان کو عذاب میں مبتلا کر دیں تب بھی یہ سر جھکانے والے نہیں ہیں اور تضرع کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہاں تک کہ یہ قیامت کے عذاب کو چکھنے پر مجبور ہو جائیں گے اور وہاں جا کر ذلیل و خوار ہوں گے۔ خوب، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، ہم نے تمہیں کان دیے ہیں، اور تمہیں دل یعنی عقل، بعض علماء نے یہاں پہ فرمایا اور بعض نے فرمایا کہ قلب، لیکن مراد اس سے وہ قوت ہے کہ جو انسان کے اندر حق و باطل کا فیصلہ کرنے میں اس کی مدد دیتی ہے۔ اب یہ قوت بطور عموم تمام انسانوں کے اندر موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قلیلا ما تشکرون، بہت کم افراد ایسے ہیں کہ جو ہماری اس نعمت سے عملاً استفادہ کریں اور حق و باطل میں تمیز اور فرق پیدا کر سکیں۔ پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، تم ان سے پوچھو کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ مرنے کے بعد جو وہ اٹھائے نہیں جائیں گے، تو ان سے کچھ سوال کرو، ان سے پوچھو۔ اب یہ جو کل سوال کچھ گزرے تھے، 3 سوال اور 3 باتیں اس میں ذکر فرمائی کہ قل لمن الارض ومن فیہا، لام لام ملکیت ہے، اور یقیناً یہاں جب ملکیت کی بات کی جا رہی ہے تو ملکیت اعتباری نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی بھی ملکیتیں ہیں، میں جس مال کو اپنا کہتا ہوں، جس زمین کو اپنا کہتا ہوں، جس گھر کو، گاڑی کو وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی اشیاء ہیں، ہماری جو ملکیت ہے اس کی جو کیفیت ہے وہ تشریعی اور اعتباری ہے۔ تکوینی اور حقیقی ملکیت یقیناً سارا کا سب کچھ، جو کچھ بھی زمین میں اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ سب، بلکہ آسمانوں کے اندر بھی جو کچھ ہے سب پروردگار کی ملکیت ہے۔ اب یہ جو سوال ہے، دیکھیے انسان ذرا سی اپنی اس فطرت کی طرف اگر پلٹ جائے کہ جس پر پروردگار نے اس کو خلق کیا ہے، اور اپنی عقل کو ذرا سی جسے کہنا چاہیے کہ ایک سالم فضا میں لا کر اور اسے حرکت کرنے دے اور اسے اپنا کام کرنے دے، تو عقل انسانی خود بخود پروردگار تک پہنچتی ہے۔ یہ بحث میں اس سے پہلے کئی جگہوں پر ناظرین کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں
کہ انسانی عقل جب اپنے نقص کو درک کرتی ہے اسے ہٹانا چاہتی ہے، جب ہٹانا چاہتی ہے تو پھر ایسے کو تلاش کرتی ہے جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، اور ایسی ذات پوری کائنات کے اندر صرف پروردگار کی ہے۔ اب اگر انسان اپنی اس سالم فطرت کی طرف پلٹے اور پھر اس سے پوچھا جائے کہ بتاؤ یہ جو زمین کے اندر اور سب کچھ ہے یہ کس کی ملکیت ہے، تو فطرت سالمہ خود بخود یہ کہتی ہے کہ یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ اب دیکھیے، غور کیجیے گا اس پہ، فطرت سالمہ یعنی انسان اگر ہر چیز کا منکر ہو جائے تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم کہاں سے آئے، تمہارے پاس ملکیت کہاں سے آئی، یہ سب کچھ کون ہے جو سب کچھ کنٹرول میں اپنے رکھے ہوئے ہے۔ تو جب انسان غور کرتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ نہیں، کوئی نہ کوئی خدا موجود ہے۔ اچھا، مشرکین کے اندر یہ بات بھی ایک میں یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلا جاؤں، چونکہ مشرک جو تھے وہ اللہ کے یا ایک ایسی ذات کے کہ جو تمام کائنات کی مالک اور مختار ہے اس کے منکر نہیں ہیں۔ دیکھیے، منکرین، ملحدین، ایسے افراد کے جو خدا یا کسی بھی ڈیوائن اتھارٹی کے مخالف ہیں، ان سے بحث الگ ہے۔ اس مقام پر ان سے بحث نہیں ہو رہی، یہ بات ان سے نہیں ہے۔ مطلب بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آئے گا کہ بھئی کیسے یہ لوگ جواب دے رہے ہیں اللہ کا، جبکہ یہ اللہ کو جانتے نہیں یا اس کے منکر ہیں۔ تو یہاں جن لوگوں سے متعلق بات ہو رہی ہے یہ اللہ کے منکر نہیں ہیں۔ اچھا، آپ اگر تھوڑا سا غور کریں اور دنیا کے اندر مذاہب کی ایک اجمالی اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ملحدین کی تعداد دنیا میں ہمیشہ بہت کم رہی ہے۔ اچھا، کچھ ملحدین جو ہوتے ہیں وہ یعنی جسے کہنا چاہیے کہ ایک خاص کیفیت کے اندر، یعنی ایک جسے کہنا چاہیے کہ اپنے طور پر وہ یہ درک نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں کہ ایگزیکٹلی جو ڈیفائن اتھارٹی ہے وہ کیسے ہے، خدا کیسے ہونا چاہیے، اور جب ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا تو انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک جو تعداد ہے بڑی خاص قسم کی جو کہ بشدت خدا کی منکر ہے اور بالکل بھی خدا کو نہیں مانتی، ایسے افراد کی تعداد دنیا میں بہت کم ہے۔ یعنی جو لوگ عقلی طور پر آ کر اور یعنی جسے کہنا چاہیے بڑے ڈیپ انسائڈ جا کر اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والے ہیں، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ ایک بڑی تعداد کے جو اس طرح کے لوگوں کی تبلیغات کے وجہ سے خدا کی منکر ہو جاتی ہے، جیسے کہ آج چونکہ ہمیں زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ خدا کے منکرین زیادہ ہیں، صرف محسوس اس لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ متاسفانہ جن کے ہاتھ میں میڈیا جا چکا ہے، جن کے ہاتھ میں سب ساری طاقت ہے، یہ خدا دشمن لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ خدا کا انکار کیا جائے۔ اب میں نے پہلے بھی اس موضوع پر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سائنٹیفک ریسرچ کی جو ایتھکس ہیں، اخلاقیات ہیں، ان کو خود ہی جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے خراب کرتے ہیں، اس کو اپنے ہاتھ سے پائمال کرتے ہیں، اور پھر اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں کہ جن کو ایک کامن عقل رکھنے والا انسان جو ہے وہ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ یعنی میں اگر اپنے بچے کو جیسے فرض کریں کہ جن بھوت اور پریوں کی کہانیاں سناتا ہوں، لیکن ایک خاص عقلی طور پر رشد کرنے کے بعد جب وہ ایک خاص سن میں داخل ہوتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ پریوں کی باتیں اور یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ صرف اور صرف جو ہیں فیلسیز ہیں، یہ صرف اور صرف افسانے ہیں، یہ صرف اور صرف داستانیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے کہ کوئی ایک ریسرچر آ کر اس طرح کی باتیں کرنے لگ جائے تو وہ کتنا عجیب لگے گا۔ اسی طرح سے سائنٹیفک ریسرچ میں خدا کو نگیٹ کرنے کے لیے، خدا کا انکار کرنے کے لیے پھر جو وہ کہانیاں بناتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سب سے زیادہ جو فضول کہانی ہے وہ بگ بینگ کی کہانی ہے۔ یعنی ایک اتنی فضول بات ہے کہ جس کو ماننے کے لیے میرے حساب سے تو انسان کو جو ہے وہ ذہنی طور پر بچہ بھی، بلکہ اگر آپ اس سے سوال کریں گے نا، آپ ایک سالم فطرت بچے سے سوال کریں کہ بیٹے مادہ تھا اور وہ گھومنے لگا، تو وہ بھی سوال کرے گا آپ سے کہ آیا کہاں سے، اس کو کس نے بنایا؟ تو پھر آپ بالآخر ایک ایسی ذات پر جا کر منتہی ہوتے ہیں کہ جو لامحدود ذات ہوگی، اور جب لامحدود ہوگی تو نہ اس کا پہلے پہ تصور کیا جا سکے گا، نہ اس کا بعد تصور کیا جا سکے گا، وہ لامحدود ذات خدا کی ہے۔ لہذا اب لوگ بعض اوقات فیشن میں جو ہے وہ خدا کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب فیشن میں خدا کا انکار کرنے کے بعد لیکن کیا ہوتا ہے، جیسے ہی کسی مشکل میں پڑتے ہیں، جیسے ہی کسی مصیبت میں پڑتے ہیں، جیسے ہی کسی ایسی سچویشن میں آتے ہیں، تو ڈیپ انسائڈ ان کے اندر کہیں نہ کہیں خدا ہوتا ہے جس سے وہ مدد طلب کر رہے ہوتے ہیں، جس کو وہ پکار رہے ہوتے ہیں۔
یہاں جو قرآن میں بات کی جا رہی ہے وہ ہے مشرک، اور مشرکوں کا کیا مسئلہ ہے کہ وہ خدا کو مانتے ہیں لیکن اس کے افعال میں اور اس کے عبادات کے اندر دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے مشرکوں سے کہ بتاؤ زمین اور یہ اس کا حقیقی مالک کون ہے، تو اس بات کو مانتے ہیں کہ اس کا مالک اللہ ہے۔ تو اب جب تم مانتے ہو کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اور اس کا مالک وہ ہے، تو پھر افلا تذکرون، تو پھر تم تھوڑا سے متذکر کیوں نہیں ہوتے، بیدار کیوں نہیں ہوتے، چیزوں کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں ہو؟ دوسرا سوال، من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ اب اس کے اوپر بحث ہے، یہاں پر علماء نے ایک بحث کی ہے تفسیر میزان میں کہ یہاں پر رب کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا۔ دیکھیے ارض زمین کی جب بات کی گئی ہے تو لام ملکیت استعمال ہوا ہے، لیکن جب ساتھوں آسمان اور عرش عظیم کی بات آ رہی ہے تو رب بنیادی طور پر اس مالک کو کہتے ہیں کہ جو کسی شے کی اصلاح کرے۔ یاد رکھیے گا، مالک مصلح کو رب کہتے ہیں، یعنی وہ پالنے والا کہ جو اصلاح نہ کرے، وہ مالک کے جو اصلاح نہ کرے اسے رب نہیں کہا جاتا۔ پروردگار کے لیے جب رب استعمال کیا گیا تو وہ پرورش دیتا ہے، کمال کی طرف لے کر جاتا ہے، اصلاح کرتا ہے۔ اب سماوات اور ساتوں آسمان اور رب عرش عظیم کے اوپر کیا ایسی چیز ہے؟ آیا ان کے اپنے وجود کے حوالے سے یہ بحث ہے، یا وہاں پر کچھ مخلوقات ایسے متصور کی جا سکتی ہیں کہ جن کے بارے میں متصور، یعنی آسمانی مخلوقات اور فرشتگان کے متعلق جو ہے وہ تصور کر کے رب کے تصور کو یہاں پر لایا گیا۔ لیکن جب ان سے بھی پوچھا گیا کہ یہ ساتھوں آسمان کا رب کون ہے، عرش عظیم کا رب کون ہے، تو پھر وہی وہ جب کہتے ہیں کہ اللہ ہے۔ اب فرمایا کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ جب سارے آسمانوں کا رب بھی وہی ہے، عرش عظیم کا رب بھی وہی ہے، زمین کا مالک بھی وہی ہے، تو پھر اس کا تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے؟ اور آخری سوال کہ من بیدہ ملکوت کل شیء، کہ کون ہے کہ جس کے اختیار میں جو ہے وہ ملکیت میں ہر کنٹرول ہے تمام چیزوں کا، اور وہ ہے جو پناہ دینے والا ہے اور اسے کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ اب انا تسحرون، تم کیوں جو ہے وہ یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پر جادو کر دیا گیا ہے، یا مختلف اس کے بارے میں علماء نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہاں پر مراد کیا ہے، لیکن ایک معنی اس کا یہ بھی لیا گیا ہے کہ تم کیوں مسحور ہو، تم کیوں پھر ایسے ہو کہ جو سوچتا نہیں ہے، جو تفکر نہیں کرتا۔ خوب، میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے پیچھے اگر جو ریزن ہے کہ کیوں یہ اللہ کہہ رہے ہیں، نمبر ایک فطرت سالمہ کی طرف اگر آپ جا کر پلٹا کر یہی سارے سوال کریں گے تو فطرت سالمہ خود بخود پروردگار تک جاتی ہے۔ نمبر دو، چونکہ یہ مشرک ہیں، ایک ڈیوائن اتھارٹی کو مانتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال کیا جاتا ہے کہ یہ جو ڈیوائن اتھارٹی کو تم مانتے ہو، جب تم کہتے ہو کہ ہر شے کی ملکوت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر تمہیں اس بات کا کیوں انکار ہے کہ تمہیں جو ہے وہ مارنے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا؟ تم کیوں دوبارہ اٹھائے جانے کے منکر ہو؟ تم کیوں قیامت کے منکر ہو، جبکہ تم یہ سب جانتے ہو کہ پروردگار ان تمام چیزوں کے اوپر قادر ہے؟ خوب، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ تعالیٰ نے کوئی، اب یہ ایک جو کانسیپٹ ہے اس میں کہ اللہ کے لیے اولاد، مشرکین کے اندر جو تصور پایا جاتا ہے عام طور پر، جو علماء نے ریسرچ کی ہے ان کے عقائد کے حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ، اور قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ ایک تو مثلا ملائکہ کے لیے جنس مؤنث کے قائل تھے، اور ان کو پھر اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے اس پر بحث کی ہے۔ کسی جگہوں پر یہ کہا کہ تم اپنے لیے تو بیٹوں کے تصور کرتے ہو اور خدا کے لیے بیٹی، یہ خدا نہ خواستہ جو ہے وہ بیٹیوں کی اہانت کے مقام پر نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ کے لیے اولاد کا تصور کرتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد کا اتخاذ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ اچھا، اسی طرح سے عیسائیوں کے اندر جو کانسیپٹ ہے، بعض علماء نے فرمایا کہ عین ممکن ہے کہ عیسائیوں کے اندر جو تصور ہے وہ مشرکین سے ہی آیا ہو۔ حتیٰ جو مثلا دوسرے مذاہب ہیں کہ جن کے اندر مثلا کسی اور نبی کے بارے میں جو ہے وہ بیٹے کا تصور ہے، تو یہ تصور زیادہ تر جو ہے وہ غالباً جو ہے مشرکوں سے سرایت کیا ہوگا۔ بعض جگہوں پر یہ ہے کہ عیسائی تو اس لیے مانتے ہیں کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہ ہونے کی دلیل تلاش کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا باپ نہیں تھا تو اللہ نعوذ باللہ من ذالک جو سبب بنا ہے اور اسی اعتبار سے وہ خدا ہے۔ اور پھر خدا نے اس بات کا جواب بھی دیا ہے جب نجران کے عیسائی آئے ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے مناظرہ کیا ہے یا مجادلہ کرنے کی کوشش کی، بحث کرنے کی کوشش کی، تو وہاں پر قرآن نے کہا کہ اے حبیب ان سے کہو کہ یہ عیسیٰ کو اگر اس لیے خدا کا بیٹا مانتے ہیں کہ اس کا باپ نہیں تھا، کم از کم ماں موجود تھی، تو پھر آدم تو اولا ہونا چاہیے۔ آدم کو نہ باپ تھا نہ ماں تھی اور اس کو اللہ نے جو ہے وہ خلق کیا۔ اب چونکہ عیسائی حضرت آدم کو نہیں مانتے، وہاں یہ مانتے ہیں کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اور اپنی جو ہے وہ خلقت کی جو قدرت ہے اس سے خلق کیا ہے۔ تو جب اللہ بغیر ماں باپ کے آدم کو خلق کر سکتا ہے تو یہاں پہ کم از کم ایک ریزن یعنی ماں تو موجود ہے، ایک سبب تو موجود ہے۔ لہٰذا اللہ کو اولاد کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ذرورت اس لیے نہیں ہے عزیزان من کہ اول تو پہلی بات کہ اولاد کا تصور وہاں پر آتا ہے کہ جہاں پر کسی ذات کی محدودیت متصور ہو اور وہ سلسلے کو چلانے کے لیے اپنے بعد کسی کا محتاج ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات لامتناہی ہے، لامحدود ہے، تو اس کے بعد کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جب اس کے بعد کا کوئی تصور ہے ہی نہیں تو اول جب متصور ہے یعنی ختم ہوگا تو کوئی چیز آئے گی، تو اولاد جو اس کے بعد آنے والی کیفیت میں ہے اس کا کوئی تصور بنتا ہی نہیں ہے۔ جب خدا کے لیے بعد کا کوئی تصور نہیں ہے تو اولاد کا بھی تصور نہیں ہے۔ خوب دوسرا معنی یہ ہے اولاد کا مطلب مجھ سے کوئی چیز نکلی ہے اس کو میں اپنا بیٹا کہتا ہوں، اس اعتبار سے تو پھر یہ بحث ہے کہ خدا ایک لامتناہی اور لامحدود ذات ہے، اور جو ذات انفائنائٹ ہو اس کی انفینٹی اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ اس کی ذات سے کوئی چیز نہیں نکل سکتی۔ یعنی انفینٹی کی کیفیت جو ہے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے بسیط۔ یہ جو لفظ بسیط ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنا نسبتاً مشکل ہے کیونکہ بساطت جو ہے وہ کاملاً ایک عقلی بحث ہے۔ یہ لیکن بحث جو ہے وہ اجزاء کے مقابلے پر آتی ہے، یعنی جو ذات انفائنائٹ ہوگی وہ کبھی بھی کچھ اجزاء سے مل کر نہیں بن سکتی۔ بس جہاں پر جز کا تصور نہ ہو، ایک کائنڈ آف سنگولیرٹی پائی جاتی ہو، اسے یعنی ایک بالکل ایک چیز ہو۔ اب وہ جو بالکل ایک چیز ہے اس کا حصہ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ وہ بالکل ایک ہی چیز ہے۔ یعنی جہاں پر آپ کسی بھی چیز کے اندر سے کوئی جز کا تصور پیدا کریں گے انفینٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک انفائنائٹ ذات ہے، اس کی لامحدودیت کا تقاضا یہ ہے کہ حتیٰ اس کا کوئی ذرہ برابر بھی جز تصور نہیں کر سکتا، چہ برسط آپ اس کے لیے ولد کو تصور کریں۔ بس جب اللہ کی ذات سے کوئی چیز ایکسٹریکٹ ہی نہیں ہو سکتی تو پھر اس کے لیے کوئی ولد۔ اب دیکھیں لم یلد ولم یولد جو ہم بار بار ہر نماز میں جو ہے وہ سورہ توحید میں پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے بحث قل هو اللہ احد ایک ہے۔ یہ جو ایکائی ہے پروردگار کی، جیسا کہ امام فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ایک ہے جس کے لیے دوئی کا تصور نہیں ہے۔ کون سا ایک ہے جس کے لیے دوئی کا تصور نہیں ہے؟ وہ ایک ہے کہ جو انفائنائٹ ہے، جو لامحدود ہے، کیونکہ انفینٹی جو ہے جہان میں وہ صرف ایک ہی تصور کی جا سکتی ہے کہ چونکہ انفینٹی ہے۔ آپ انفینٹی جہاں تصور کریں گے نہ اس سے پہلے کو تصور کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے بعد کو تصور کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے اجزاء کو تصور کیا جا سکتا ہے، تو دوئی کا جو تصور ہے یا اس کے سیکنڈ کا جو تصور ہے وہ محال ہو جاتا ہے۔ انفینٹی ایک ایسی یعنی ذات ہوتی ہے یا ایک انفائنائٹ ایک ایسی کیفیت ہے، یا انفینٹی ایک ایسی کیفیت کا نام ہے، لامحدودیت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جس کے لیے دوئی یا دوسرے کا اصلا کوئی تصور بنتا ہی نہیں ہے۔ جب اللہ انفائنائٹ ذات ہے تو اس کو اپنی انفینٹی کو مینٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ ناممکن ہے کہ اس کی ذات میں سے کچھ نکل سکے یا وہ خود کی چیز میں سے نکل کر آئی ہو۔ دیٹ از ناٹ پاسبل۔ لم یلد ولم یولد۔ خوب، اب نہ تو وہ اتخاذ کرتا ہے اولاد کا، یعنی اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، وما کان معہ من الہ، اور نہ ہی اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے۔ اب اس کی جو اللہ تعالیٰ خود یہاں پر دلیل دے رہا ہے، بڑی خوبصورت دلیل ہے کہ اگر ہوتا، اب اگر ہونا کے بعد اذا لذهب كل الہ بما خلق، اگر ایسا ہوتا کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ لذهب كل الہ بما خلق،
ہر جو خالق ہے، ہر جو الہ ہے، وہ اپنی مخلوق کو لے کر جو ہے وہ چلتا ہے، یعنی اس کے حساب سے وہ اس کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے اور اس کو چلاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ خالق کے کنٹرول میں رہتی ہے مخلوق، پہلی بات، اور لازم بات ہے اگر کئی خالق ہیں تو ہر خالق اپنی مخلوق کو لے کر چلنا چاہے گا، یہ پہلا مسئلہ۔ اب جب ہر خالق اپنی مخلوق کو لے کر چلے گا تو پھر ایک مرحلہ ایسا یقیناً آئے گا کہ دیکھیں جو چیز محدود رہ جائے، جو چیز اپنے لیے حد مقرر کر لے، وہ کمزور ہوتی ہے۔ اب اگر واقعاً الہ ہے تو پھر اس کو اپنے اور اپنے مخلوق کے لیے اس باؤنڈریز کو توڑنے کی ضرورت ہے، تو وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان میں سے بعض کے اوپر علو، برتری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جب یہ سب کچھ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک تباہی مچ جائے گی۔ پس اللہ کے ساتھ دوسرے کا تصور اصلاً محال ہے، نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی الہ جو ہو سکتا، اب چاہے وہ طول میں ہو کہ ایک الہ یہ ہے، اس کے نیچے ایک الہ یہ، اس کے ایک نیچے ایک الہ، بالآخر کہیں نہ کہیں آ کر یا دوسروں کے اختیار محدود ہو جائیں گے، جن کا اختیار محدود ہو جائے ان کو حق حاصل نہیں ہے کہ ان کو الہ کہا جائے۔ اس میں جو ایک اہم ترین نقطہ ہے اس پہ یہ یاد رکھیے گا کہ میں یوں کہوں گا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے لیے جب وقت وہ الہ تلاش کر رہا ہے، اللہ تلاش کر رہا ہے، معبود تلاش کر رہا ہے، تو ایسا تلاش کرے جس میں کوئی عیب نہ ہو، جو کمزور نہ ہو۔ میں ایک جگہ پہ یہ بحث کر چکا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ کمزور خدا کمزور قوم کی علامت ہوتے ہیں۔ مشرکین مکہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ خانہ کعبہ میں بہت سارے بتوں کو رکھا جاتا تھا، سارے بت خانہ کعبہ کے اندر نہیں ہوتے تھے، خانہ کعبہ میں نہ اتنی جگہ تھی۔ اب کیا ہوتا تھا کہ جو قبیلے طاقتور ہیں، جن کے پاس مالی وسعت ہے، یا جن کے پاس جو ہے وہ اقتدار ہے، یا جو جنگجو ہیں، زور رکھتے ہیں، وہ کیا کرتے تھے کہ کمزور قبیلوں کے خداؤں کو جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر نہیں آنے دیتے تھے۔ تو اب خانہ کعبہ کے اندر جن کے بت ہیں وہ کون لوگ ہیں کہ جو خود قبیلے طاقتور ہیں، اور لازمات ہے اگر ساتھ ساتھ ان کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے تو اتنا ہی قیمتی دھات کا اور اتنا ہی قیمتی خدا جو ہے وہ بناتے تھے، اور جیسے جیسے قوم ضعیف ہوتی چلی جاتی تھی اس کا خدا آٹومیٹیکلی ضعیف ہوتا چلا جاتا تھا، بعض کے لکڑی کے، بعض کے پتھر کے، حتیٰ بعض قومیں ایسی بھی تھیں کہ جن کے خدا جو تھے وہ کھانے پینے کی چیزوں کے بنے ہوتے تھے، حلوے کا خدا، پھلوں کا خدا، اس طریقے سے بت بناتے تھے اس کے۔ اب ہوتا کیا تھا، حلوے کا خدا بنا کے لا کے انہوں نے رکھا رات کو، اور رات کو مطلب کوئی جانور یا کوئی انسان آیا، وہ کھا پی کے اس کے خدا کو چلا گیا۔ اب یہ یاد رکھیے گا، جس کا خدا اس قابل ہو کہ اس کو دوسرے کھا جائیں تو اس کی قوم کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کی قوم کے ساتھ بھی یہ ہوگا کہ اس قوم کو جو ہے وہ دوسرے کھا جاتے ہیں۔ اسی کانسیپٹ کو اب ذرا تبدیل کیجئے، اگر خدا طاقتور ہوگا تو قوم خود بخود طاقتور ہوگا۔ لہذا اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں جب بہت سارے مقامات پر اپنے قدرت کی بات کرتا ہے، اپنی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں علم کی بات کرتا ہے، اپنے محیط ہونے کی بات کرتا ہے، اپنی جباریت و قہاریت کی بات کرتا ہے، تو وجہ کیا ہے؟ جتنا طاقتور، جتنا قدرت مند خدا ہوگا اتنی قدرت مند ہوگا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی سے ڈرنے کی؟ جب ہمارا خدا طاقتور ہے، جب ہمارا خدا قاہر ہے، جب ہمارا خدا ہر چیز کے اوپر اختیار رکھنے والا ہے، تو پھر ہمیں کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور مسلمانوں کی تنزلی کی اصل وجہ ہی یہ ہے کہ انہوں نے خدا کے اوپر اعتماد چھوڑ کر پیسے کو، طاقت کو، آج ہماری جو ہے وہ بہت بڑی ایک جو ہے وہ سیاستدانوں کی اور ہمارے رہنماؤں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اپنا اصل خدا امریکہ کو سمجھتے ہیں، ان طاقتور قدرتوں کو سمجھتے ہیں، ورنہ مسلمانوں کے لیے اگر صحیح معنی پر وہ خدا پر اعتماد کرے، مثال ہمارے پاس موجود ہے، ان کے لیے سربلندی حاصل کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ خوب، سبحان اللہ عما یصفون، پاک اور منزہ ہے پروردگار اسی چیز سے جس کی سے یہ اس کی توصیف کرتے ہیں، جو صفات یہ بیان کرتے ہیں۔ یہ مشرک جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہو سکتا ہے، اس نے کوئی اولاد اپنے لیے رکھی ہے، اللہ ان تمام صفاتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں ان سب سے منزہ ہے۔ اور کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ فتعالی عما یشرکون، عالم الغیب ہے اور عالم الشہادہ ہے،
فتعالی، اللہ بہت بلند ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے کہ جس کو وہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی اگر انسان غور کرے اور تھوڑا سا بھی توجہ کرے تو انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ دیکھیے جب آپ اپنے، میں نے عرض کیا نا کہ خدا کے تصور کے حوالے سے جس چیز کو آپ خدا بنا رہے ہیں، اب ہم یہ یعنی میں جو کانسیپٹ دینا چاہتا ہوں اس کو تصور کیجئے گا۔ دیکھیے میں بے ماں ہوا انسان، ایک ذریعہ وہ ہے کہ جس سے مطلب میرے باپ نے مجھ سے کہا، میری والدہ نے مجھ سے کہا، مجھے کسی عالم دین نے بتایا، مجھے کسی نبی نے، کسی امام نے بتایا کہ خدا ہے، لیکن خود اسی مقام پر دین مبین اسلام یہ چاہتا ہے کہ تم خدا کے بارے میں اپنی عقل سے تلاش کرو۔ اب جب میں عقل کے مرحلے میں آ کر تلاش کرتا ہوں تو جیسے حضرت ابراہیم والا واقعہ کہ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ لوگ ستاروں کو پرستش کرتے ہیں، آپ نے کہا ہاں یہ بڑے خوبصورت ہیں، لیکن وہ ڈوب جاتے ہیں، صبح میں ان کا نشان گم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں یار یہ کیسے خدا ہیں کہ جو دن میں غائب ہو جاتے ہیں، یعنی کمزور خدا نہیں ہونا چاہیے۔ چاند نکلتا ہو کہتا ہاں یہ ذرا بڑا ہے، یہ اس کو خدا ہونا چاہیے، صبح وہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب سورج کو سامنے رکھتے ہیں کہتا ہاں یہ سب سے زیادہ ان کا طاقتور ہے، یہ سب سے بڑا مضبوط ہے، اس کے اندر بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن شب میں وہ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ سارے کی ساری علامات حضرت ابراہیم علیہ السلام والے واقعے کی انسان کو متوجہ کرتے ہیں اس بات کی طرف کہ خدا کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی میں جس اینٹیٹی کو خدا سمجھ کے جس کے آگے اپنا سر جھکانے والا ہوں، اگر وہ کمزور ہے تو میں کس کے سامنے سر جھکا رہا ہوں؟ میں تمام یعنی جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان سب کو اس بات پر چیلنج کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ سوچو تو صحیح کہ تم اپنی پیشانی کس کے سامنے جھکانے جا رہے ہو؟ کیا وہ واقعاً قصے کہانیوں سے کوئی طاقت نہیں بنتی؟ اس چیز سے کسی چیز کی طاقت کا اظہار نہیں بنتا کہ مثال ایک بات ہے کہ یہ مسائل ہوتے ہیں، یہ مثلا میں کسی چیز کے حوالے سے یہ کہوں، مثال یہ موبائل سے، اے موبائل میری مدد کر دے، اور اتفاق ہوتا کیا ہے، پروردگار اس کا طریقہ کار ہے، وہ بعض اوقات ان چیزوں کو ایک ہوتا ہے، یعنی میں جس وقت جو بات کہہ رہا ہوں پروردگار بعض اوقات ایسے سبب بنائے گا کہ وہ پورے ہو جائے گا۔ اب یہاں پر میرا امتحان کا موقع ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ اس موبائل سے مجھے ملا ہے، تو میں کس قدر پس ذہنیت کا انسان ہوں کہ جو میرے بنائے ہوئے ہاتھ کے موبائل میں کیا اتنی طاقت ہو سکتی ہے، اس کے اندر اتنی قدرت پائی جا سکتی ہے کہ یہ پھر مجھے عطا کرنے لگے۔ افسوس ہے انسان کی ذہنیت کے اوپر اگر وہ ایسی تصورات کو رکھتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئی چیزوں کے اوپر میں یہ سمجھ لوں، اپنے سے کمزور چیزوں کو میں یہ سمجھنے لگوں کہ یہ مجھے عطا کرے گا۔ یہ جو ہم اس کو جس کو بعض اوقات لوگ کو انسیڈنٹس کہتے ہیں، عزیزان من، میں نے بہت دفعہ آپ کو یہ بات کہی ہے اور بار بار کہتا رہوں گا کہ یہ کائنات حادثات کا نام نہیں ہے، واقعات کا نام ہے۔ یہ جس کو میں اور آپ کو انسیڈنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ میری اور آپ کی نالج کے اعتبار سے کوئی انسیڈنٹس ہے، ورنہ وہ جو کہ تمام کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ مجھے آزمائش کرنے کے لیے، مجھے دیکھنے کے لیے مبتلا کرتا ہے ان چیزوں میں۔ اب کیا ہوتا ہے، میں ایک پتھر کے سامنے جا کر میں نے آرزو کو مانگا اور میری آرزو پوری ہو گئی، اب میں یہاں پر اپنی عقل سے کام لوں اور سوچوں کہ یہ اچھا اس طرف سے بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہاں تک وہ کہتے ہیں بھئی آپ دعا مانگو یا نہ مانگو فلاں چیز آپ کو مل جاتی ہے، تو اس میں خدا کا ہے۔ سوال اچھا ہے، واقعاً غور طلب بات ہے۔ یعنی مثلا فرض کریں کہ میں جو ہے وہ دوپہر کے کھانے کی دعا نہیں کر رہا یا نہیں مانگ رہا اپنے اللہ تعالیٰ سے، مجھے پھر بھی مل رہا ہے۔ یا دنیا ایک ہے جو خدا کو نہیں مانتی، کیا اس کے کام نہیں چل رہے؟ چل رہے ہیں کام اس کے۔ تو ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کاموں کا چلنا، دعا کی جو کیفیت ہے وہ صرف چیزوں کے مانگنے میں نہیں ہے، ان کے اپنی زندگی کے اندر بعض واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو وہ 2 + 2 4 سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں نکلتا اس طرح سے۔ اور کئی جگہوں کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا سسٹم ایک آٹومیٹک چل رہا ہے۔ اچھا ادھر وہ ہو سکتا ہے اس کا جواب یہ دیں کہ بھئی ہو سکتا ہے میری کیلکولیشن صحیح نہیں تھی، اگر میری کیلکولیشن صحیح ہوتی تو مجھے اس طرف سے پتہ لگ جاتا۔ نا، آپ جتنی مرضی کیلکولیشنز کر لیں، بالکل آپ کے سامنے کی چیز ہوتی ہے۔ ڈاکٹر ہیں 100% ان کو یقین ہوتا ہے کہ یہ دوا جو ہے وہ اثر کرے گی اور یہ زندہ رہے گا یا بچے گا، ان کی آنکھوں کے سامنے مر جاتا ہے، اور وہ وہاں مجبور ہو کر یہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی خدا ہے جو زندہ کرنے والا مارنے والا ہوتا ہے۔ ایک مریض ہے جس کی رپورٹس، جس کے حالات دیکھنے کے بعد ان کو 100% یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مرے گا، لیکن وہ زندہ رہتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، اس کی بھی بعض اوقات لوگ ریزننگ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر آگے کہتے ہیں کہ یہ جو مقام ہے
کسی چیز کا عطا ہو جانا، کسی چیز کا مل جانا، اصلا اس کا خدا سے تعلق ضرور ہے، لیکن جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں تو ہمیں چل کے پیچھے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس پوری کائنات کو چلانے والا کون ہے۔ اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا نظام، اتنی چیزوں کے اندر جو ہے وہ کمالات کا پنہان کرنا، یہ کسی یعنی اتفاقات کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا خدا کو جو ہے وہ تلاش کیا جاتا ہے کس سے؟ عقل کے ذریعے سے، اور جب خدا کو عقل کے ذریعے سے تلاش کریں گے اور پھر اپنے لیے خدا، ایسا خدا تلاش کریں گے کہ جو طاقتور اور قدرت مند ہے، یعنی جب مجھے یہ پتہ لگ جائے گا کہ میرا نقصان سوائے جس وقت میرا خدا چاہے گا میرے لیے نقصان اس وقت ہوگا، تو پھر میں نہ کسی چیز سے ڈروں گا، نہ کسی چیز کے سامنے سر جھکاؤں گا، اور پھر ایسے خدا کو زیبا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے سامنے سر کو جھکایا جائے۔ خوب، اب یہ خدا کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادت۔ شہادہ شہود سے نکلا ہے اور مشاہدہ اسی سے ہے، وہ چیز کی جو سامنے ہوتی ہے۔ میں اگر شہادت کے موضوع کو لازماً کھولنا چاہوں تو پھر ایک بہت طولانی گفتگو ہے کہ جو یہاں پر مناسب نہیں ہے اس مقام پر، لیکن غیب اور شہادہ اللہ جانتا ہے۔ اب بعض اوقات جو اللہ تعالیٰ شہادت سے یعنی مشاہدہ جو چیز ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ سوچیں کہ جو چیز مشہود ہے، جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے جاننے کی کیا ایسی کیفیت ہو سکتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خاص طور پر جو ہے وہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ عالم الشہادہ ہے اللہ تعالیٰ۔ شہادت کے تو سب عالم ہوتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ایونٹس جس طریقے سے ہمارے سامنے ہو رہے ہوں وہ بالکل ویسے ہی ہوں جیسے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اور یہیں سے انسان کی کمزوری کا علم ہوتا ہے اور یہیں سے انسان کی کمزوری کا پتہ چلتا ہے۔ تو بعض اوقات انسان، مثلا اس میں بہت سارے واقعات ہیں کہ ہم نے کسی شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں چاقو بھی ہے اور اس پہ خون بھی لگا ہوا ہے، اور سامنے ایک شخص جو ہے وہ پڑا ہوا ہے اور اس کے جو ہے نا وہ فرض کریں کہ گردن کٹی ہوئی ہے۔ اب ہم نے یہ جو پورا منظر دیکھا ہے، اس پورے منظر کا معنی یہ ہے کہ یہ شخص قاتل ہے اور اس نے اس کا قتل کیا ہے۔ ابھی ہم نے اس کو، اس شخص کی گردن کاٹتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ دیکھیے، صرف اور صرف ایونٹس کو ہم نے جو ہے وہ جوڑا اور ہم نے ایک نتیجہ دے دیا۔ اسی طرح سے اور بہت سارے معاملات کے اندر جو ہے وہ ہوتا کیا ہے کہ ہم جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ایسی نہیں ہوتی، پروردگار اس کی حقیقت سے واقف ہوتا ہے کہ یہ کس طریقے سے ہے اور اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے۔ غیب کے بارے میں بڑی طولانی بحث ہے کہ غیب سے کیا مراد ہے۔ آیا غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ہمارے حواس سے پرے ہیں، مثلا فرشتگان وغیرہ، آیا یہ مراد ہیں؟ بعض نے اس کو بھی کہا ہے کہ ہاں یہ مراد ہے۔ غیب سے مراد جو ہے وہ بعض چیزیں یہ کہ ایک تو ہمارے یعنی حواس میں، یعنی میرے ایک چیز یہاں پر ہے لیکن چونکہ میں یعنی فرض کریں کہ وہ قابل حس نہیں ہے، یعنی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو چھوئی جا سکے، محسوس کی جا سکے، سنائی دی جا سکے، تو پھر وہ مجھے چونکہ نظر نہیں، مثلا فرشتگان ہے، کوئی فرض کریں یہاں فرشتہ موجود ہو اور میں اس کو نہیں دیکھ پا رہا، یہ بھی غیب ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ نہیں، میرے حواس سے کوئی چیز پرے چلی جائے، میرے دیکھنے کے تو قابل ہے لیکن مثلا فرض کریں کہ اس وقت جو ہے وہ لاہور میں کوئی ہے، ٹھیک ہے، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ ایک چیز ہوتا ہے کہ حس نہیں کی جا رہی، ایک دفعہ حواس کے دائرے سے باہر نکل گئی، یہ دونوں غیب ہی کی اقسام ہیں۔ اس کے علاوہ جو غیب ہے وہ اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو ابھی واقع نہیں ہوا۔ تو معمولاً علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو پروردگار خاص طور پر جس غیب کا ذکر کرتا ہے وہ چیزیں ہیں کہ جو ابھی واقع نہیں ہوئی، اور یہ پروردگار یعنی شہادت وہ علم ہے کہ جو واقع ہو چکا، اور غیب وہ علم ہے کہ جو ابھی نہیں ہوا۔ اور چونکہ غیب یعنی جو چیز نہیں ہونا اس کی کیفیت شدید تر ہے، اس لیے پروردگار جو ہے وہ غیب کو پہلے ذکر کرتا ہے کہ پروردگار وہ بھی جاننے والا ہے جو ابھی نہیں ہوا۔ اور یہیں پر میں ایک جملہ خاص طور پر آپ کے خدمت میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ اس کو ہمیشہ کنسیڈر رکھیے گا کہ جو چیز نہیں ہوئی اس کو کیسے جانا جا سکتا ہے، اس کی تمام تر تفصیلات کے ساتھ، یہ ہم اور آپ کبھی بھی تصور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری عقل بھی محدود ہے اور ہمارا علم بھی محدود ہے، اور اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علم سے اور اس کی قدرت سے۔
وہ ایک لامتناہی علم ہے۔ اب لامتناہی علم کیسا ہوتا ہے، اس کی کیا قدرتیں ہیں، اس کے کیا آثار ہیں، اس کو ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ دو اثر میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ایک یہ کہ وہ لامتناہی علم جو ہوتا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ جو چیز اس فزیکل ورلڈ میں اور اس ٹائم اینڈ اسپیس میں ابھی واقع نہیں ہوئی وہ اس کو بھی جانتا ہے، اس کے لیے اس فزیکل ورلڈ کا ٹائم اینڈ اسپیس اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ایک چیز۔ دوسرا اس کے علم کی کیفیت یہ ہے کہ جو چیز اس کے علم میں جس طریقے سے ہوتی ہے وہ اسی طرح سے واقع ہوتی ہے۔ ہم چیزوں کی طرف جب بڑھتے ہیں تو ہم ٹرائل اینڈ ایرر بیسس کے تھرو چیزوں کو دریافت کرتے ہیں۔ یعنی مثلا فرض کریں کہ ہم نے جہاز بنانا ہے تو انسان جہاز بنانے سے پہلے اپنے اڑنے کا جب تصور کرتا ہے تو پرندوں کو دیکھ کے پر لگا کر اڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس میں بے تحاشا لوگ ہلاک ہوتے ہیں، بے تحاشا مرتبہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ شکست کھاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہت سارے جو ہے وہ غلط راستوں پہ جانے کے بعد اور ناکامیوں کے بعد پھر آہستہ آہستہ اس کو درک ہوتا ہے، پھر وہ چیزوں کو دیکھ کے سمجھتا ہے، اور کرتے کرتے بالآخر جہاز کو جو ہے وہ دریافت کرتا ہے۔ اب جہاز دریافت کرنے کے بعد لازم بات ہے پہلے دن انسان F-16 نہیں بنا سکتا۔ انسان بہت سارے تجربات سے گزرنے کے بعد، بہت سارے علوم کو حاصل کرنے کے بعد ٹرائل اینڈ ایرر بیسس میں بناتا ہے، خراب ہوتی ہے، بناتا ہے، خراب ہوتی ہے، اس کی خرابیاں تلاش کرتے کرتے پھر جا کر کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ لیکن پروردگار کا علم اس سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ اس کے علم میں جو چیز جس طریقے سے ہوتی ہے اسی طریقے سے وجود میں آ جاتی ہے، وجود خارجی پیدا کر لیتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ تعالی عما یشرکون اس چیزوں سے بہت زیادہ بلند ہے کہ اگر اس کا جن چیزوں کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کے بعد اب یہ جو بحث آ رہی ہے اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قل کر کے بات کی جا رہی ہے۔ یہ جو قل ہے اس پر میں ایک دفعہ کہیں اور بھی بحث کر چکا ہوں، اور ایک بڑی اچھی بحث ہے کہ انسان جو ہے وہ اس پر غور کرے کہ قل جس سے کہا جا رہا ہے، قل کا ایک مخاطب ہے۔ کون ہے مخاطب؟ یہ قل کون ہے جس کو کہا جا رہا ہے قل؟ تو آپ خود بخود کہیں گے کہ بالآخر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ یہ جو قل کہا جا رہا ہے کہو، امر ہے نا، اس امر کا کوئی مخاطب ہے۔ قرآن میں اس امر کا مخاطب کون ہے؟ یقیناً قرآن میں اس امر کا مخاطب خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو اب اگر تھوڑی سی دیر کے لیے، جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نبی کے بغیر بھی قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اس قل میں سے پیغمبر کو نکال کر اس قل کا معنی کر کے دکھا دو۔ اصلا معنی نہیں کر سکتے آپ قرآن کا، آپ مجبور ہیں کہ آپ یہاں پہ پیغمبر کی ذات کو کنسیڈر کریں۔ اور پھر اسی حوالے سے بعض علماء نے یہاں پر بھی یہ کہا کہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال امانت ہے کہ انہوں نے جو ہے اگر قل کہا گیا تو انہوں نے قل کو بھی نقل کیا ہے۔ کمال امانت کے علاوہ مثلا البتہ میں علماء کے مقابلے پہ نظر نہیں دے رہا ہوں، اس کو وہ نہیں سمجھیے گا کہ میں خدا نخواستہ ان کے مقابلے پہ کوئی نظر دے رہا ہوں، لیکن کمال امانت کے علاوہ دیکھیے پیغمبر کو قرآن کے الفاظ کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر جو ہے وہ فرض کریں کہ کوئی لفظ آیا ہے اور اس کی جگہ پر پیغمبر کہیں نہیں یہ اس کی جگہ یہ لفظ لگا دو، ٹھیک ہے نا، مطلب اس کے دو مترادف لفظ ہیں کہ یہ کہہ دو یا یہ کہہ دو، ایک ہی بات ہو تو وہ پیغمبر کہیں گے ہاں نہیں یہ ہٹا کر یہ لگا دو، ایسا کچھ کر دو۔ پیغمبر کی ذات گرامی کو یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی اتھارٹی کو جب لے کر آتا ہے تو اصلاً اجازت نہیں ہے۔ اب کتنا قرآن جو بغیر قل کے کہا گیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ مثلاً اللہ تعالیٰ لعنت خطاب تو پیغمبر سے کر رہا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ بات شروع ہو جاتی ہے، اور یا ایھا الناس یا ایھا مطلب مختلف اللہ تعالیٰ نے اس سے پکارا ہے۔ سوال یہ یا ایھا المؤمنون، مثلا یا ایھا الکافرون، یہ جو ساری باتیں کہی ہیں۔ اب بعض جگہوں پر آپ دیکھ رہے ہیں قل یا ایھا الکافرون، اے نبی تم کہہ دو کہ اے کافروں، تو جہاں پر یا ایھا الناس کہا گیا ہے یا ایھا المؤمنون مطلب اس کسی اور لقب سے پکارا گیا ہے، تو کیا وہاں پر اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا اپنے پیغمبر سے کہ اے پیغمبر تم یہ کہو؟ بلا یقیناً ہو سکتا ہے کہ وہاں پر مثلا بالآخر خدا کہہ رہا ہے نا کہ یہ بات کہو،
تو اس کا معنی یعنی میں جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ جہاں پر خدا چاہتا ہے کہ قل آئے الفاظ میں قرآن کے، وہاں پر پیغمبر جو ہے وہ اس بات پر ان کو جو ہے وہ اجازت یقیناً نہیں ہوگی کہ وہ اس قل کو نکال سکیں۔ یہ اتھارٹی پروردگار کی ہے کہ اس جگہ پر جب آ کر وہ بات کرتا ہے، اس کا کلام ہے، وہ جہاں کہے گا کہ یہاں پر قل رکھو رکھنا ہے، جہاں پہ وہ نہیں چاہے گا وہاں پر نہیں ہوگا۔ اے نبی تم کہو، کیا کہو؟ اب دیکھیے اس کے پیچھے میں یعنی جو بات ابھی ہونے جا رہی ہے اس پہ غور کیجئے گا، اور پھر میں انشاءاللہ ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ قل رب اما ترینی ما یوعدون، کہو اے میرے حبیب کہ اے میرے پروردگار، اما ترینی، اگر ترینی یعنی تو مجھے دکھا دے، ما یوعدون، وہ چیز کہ جس کا تو نے ان سے عذاب کا وعدہ کیا ہے، مجھے دکھا دے پروردگار۔ تو پیغمبر اکرم جو ہے وہ پروردگار سے گویا درخواست کر رہے ہیں اس بات کی کہ مجھے وہ چیز دکھا دے، لیکن یہاں پر قل آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار ان سے کہہ رہا ہے کہ اے حبیب تم یہ درخواست کرو، لیکن اما آ کر یہ بتا رہی ہے کہ نوعی خواہش کا اظہار ہے کہ جو تو ان سے عذاب کا وعدہ کر رہا ہے وہ مجھے دکھا دے۔ رب فلا تجعلنی فی قوم الظالمین، پروردگار پس مجھے قوم ظالمین میں سے قرار نہ دے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور ہم قادر ہیں اس بات کے اوپر کہ ہم تمہیں وہ چیز دکھائیں کہ جس کا ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے، یعنی جو ان کے لیے عذاب کا وعدہ ہم نے کیا ہوا ہے وہ ہم تمہیں دکھا سکتے ہیں، ہم اس بات پر قادر ہیں۔ خوب، یہاں پر آیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں اس بات کو کہ پروردگار ان کو وہ عذاب دکھائے، یا یہ کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ان کے اوپر عذاب نازل ہو جائے، اور پھر فرما رہے ہیں کہ پروردگار جب تو یہ عذاب نازل کر رہا ہے تو مجھے اس قوم میں سے قرار نہ دے، اور ادھر سے پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس بات پر قادر ہیں کہ تمہیں یہ دکھا سکیں۔ تو یہاں پر یقیناً ایک بحث ہے کہ آیا پیغمبر جو ہے وہ اس اعتبار سے خدا نہ خواستہ، جیسے ایک ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار مجھے دکھا کہ تو کیسے مردے کو زندہ کرے گا، تو وہاں پر فوراً پوچھا جاتا ہے اولم تؤمن۔ دیکھیے اس کا معنی یہ کہ یہاں پر یہ قل آ کر جو ہے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ایمانی مرحلے کو سیف اینڈ سیکیور کر رہا ہے، یعنی پیغمبر کی خواہش نہیں ہے۔ اگر یہاں پر یہ جملہ یوں ہوتا کہ رب ارنی، اے پروردگار مجھے دکھا، تو پھر کیا ہوتا، ہم یہ سوچتے کہ باقی انبیاء کی طرح سے پیغمبر بھی یہ چاہتے ہیں کہ انہیں دکھایا جائے، اور شاید وہی جو اطمینان قلب کی کیفیت یا مثلا مراتب میں کوئی جگہ ایسی ہو سکتی ہو، تو یہ مسئلہ یہاں نہیں ہے، بلکہ یہاں کہا جا رہا ہے قل، اے نبی تم کہو، یعنی یہ جو تم کہنے جا رہے ہو یہ پروردگار کی وجہ طرف سے ہے کہ تم یہ بات کہو کہ اے پروردگار تو جو ہے مجھے دکھا۔ اب یہ دکھانے سے مراد جو ہے وہ یہاں پر کیا ہے کہ وہ مرحلہ عذاب کہ جو اس کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا واقع ہونا کس قدر حقیقی ہے، تاکہ پیغمبر پھر اپنے قلب کے اندر یہ قوت پیدا کرے، اور ایک مرتبہ قلب کے اندر قوت پیدا کر کے کہتے ہیں پروردگار مجھے ان لوگوں میں سے شمار نہ فرما۔ اس حوالے سے اگر بحث کی جائے، ایک معنی اس کا یوں بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو انسان جس مرحلے میں ہے اس کی اعمال کی، اس کی جو کیفیات ہیں وہ بعض اوقات اس کے ساتھ یہاں پر ہوتی ہیں۔ جیسے بعض عرفاء ہیں کہ انسان کی جو اندر اس کی خصلتیں ہوتی ہیں، جو برائیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے چشم برزخی سے اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو انہیں کوئی کسی شکل میں نظر آتا ہے، کوئی کسی شکل میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح سے ایک پاسبلٹی ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہو وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جس طریقے سے ہیں اور جتنے یہ سرسخت ہیں، جتنے یہ طغیانگر ہیں، جتنے یہ ہٹ دھرم ہیں، تو پروردگار جو تو نے وعدہ کیا ہے، اب عین ممکن ہے کہ ہم اس کو اس چیز سے بھی لنک اپ کر سکیں کہ جو پیغمبر کو جو ہے وہ بلایا گیا اور وہاں پر جو ہے وہ کیا نام ہے
معراج پر اور معراج کے اوپر پیغمبر کو مختلف چیزیں دکھائی گئیں۔ اب وہ جو چیزیں دکھائی جا رہی تھیں، ابھی قیامت نہیں آئی ہے، تو ہو سکتا ہے برزخ میں بعض لوگوں کے احوال ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال اس کو کہاں تک پہنچا چکے ہیں اور وہ کس حد تک اپنے آپ کو کس عذاب کے مقام تک پہنچا چکا ہے، اس کی اس وقت میں، اس ٹائم اینڈ سپیس میں اس کی جو حقیقت ہے اس کو دکھایا جائے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، ہم تمہیں دکھا سکتے ہیں، ہمارے لیے تمہیں ان کا عذاب دکھانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ یہ قوت قلب کو پیغمبر کی اور مضبوط کرنے کے لیے کہ ہم اس بات پر قادر ہیں اور ہم تمہیں دکھا بھی سکتے ہیں، لیکن یقیناً پیغمبر جو ہے وہ اب اس مرحلے کو بھی یوں کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ پیغمبر بجائے اس کے کہ ان سب کو دیکھیں اور پھر ایمان لے کر آئیں، پیغمبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے ان کے ایمان کی کیفیت ایسی ہے کہ اگر وہ نہ بھی دیکھیں تب بھی ان کو یقین ہے کہ پروردگار نے جو وعدہ کیا ہے وہ حتماً پورا ہوگا۔ لہٰذا اب پروردگار ارشاد فرماتا ہے اپنے پیغمبر سے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئۃ، اے میرے حبیب دفع کرو، دور کرو اپنے آپ سے، التی باللتی ہی احسن، وہ چیز کہ جو بہترین ہے، اس ہی احسن، وہ چیز جو سب سے بہترین ہے اس کے ذریعے سے دفع کرو، دور کرو السیئہ، ان کی برائیوں کو۔ یعنی انہوں نے جو تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے اس کا اس طریقے سے جواب دینے کے بجائے اس کا جواب جو ہے وہ احسن طریقے سے دو۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہمیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کیا جو ہے وہ توصیف کرتے ہیں اور جو یہ باتیں کرتے ہیں، جو وصف یہ اللہ اور تمہارے بارے میں بیان کرتے ہیں، اللہ اس سے بہت اچھی طرح سے واقف ہے۔ عزیزان من، پروردگار اپنے حبیب سے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی انہوں نے تمہارے بارے میں ناشائستہ حرکاتیں کی ہیں، جو بھی انہوں نے تمہیں اذیت ناک چیزیں دی ہیں، جو بھی انہوں نے تمہارے لیے برائیاں کی ہیں، ان سب کا جو جواب ہے وہ احسن طریقے سے دو۔ یہ ایک الہی کردار ہے کہ انسان جب قدرت کے مقام پر آئے، جب اس کے ہاتھ میں کنٹرول آ جائے چیزوں کا، تو بجائے اس کے کہ وہ دشمنی کا بدلہ لے یا جس طریقے سے کا سلوک اس کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کا جو جواب ہے وہ احسن سے دے، اچھے طریقے سے دے۔ یہ الہی صفت ہے، اور یقیناً ہم پروردگار عالم سے بھی اس بات کے متقاضی بھی ہیں اور اس کی دعا بھی کرتے ہیں پروردگار سے کہ پروردگار ہم سے بھی گناہ ہوئے ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ جب تو اپنے پیغمبر سے یہ کہہ رہا ہے ادفع باللتی ہی احسن، تو پروردگار تو جب اپنے پیغمبر سے یہ درخواست کر رہا ہے یا یہ حکم دے رہا ہے اس کو، اور اس سے یہ چاہتا ہے، اس سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ وہ برائیوں کا بدلہ جو ہے وہ اچھائی سے دے، تو خالق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پھر اس معاملے میں تجھ سے زیادہ بڑی اور تجھ سے زیادہ جو ہے وہ بہترین ذات کوئی نہیں ہے۔ تو پروردگار ہمارے گناہ جو ہم سے ہوئے ہیں، جو معصیتیں ہم سے سرزد ہوئی ہیں، اب جو ایام آنے والے ہیں، یقیناً امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے ایام نزدیک ہیں، اور پھر آگے چل کر شب قدر کے ایام نزدیک ہیں۔ پروردگار تو ان ایام کی جو حرمت تیرے پاس ہے اور ان ایام کی جو عظمت تیرے نزدیک ہے، ان کی خاطر ہم تجھ سے یہی کہتے ہیں پروردگار، ہم نے جو گناہ تجھ سے کیے تیرے سامنے کیے ہیں، ہم نے جو برائیاں کی ہیں، ہم نے جو معصیتیں کی ہیں، تو جب اپنے نبی سے کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں پروردگار تو ہماری گناہوں کا، ہماری معصیتوں کا، ہماری خطاؤں کا جو بدلہ ہے وہ سختی کے بجائے احسن سے لے، اور تو جب کسی کے ساتھ احسن کرتا ہے، جب تو کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ ہم دنیا میں تو نے ہماری بے تحاشا خطاؤں سے درگزر کیا، اور ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ بحق محمد و آل محمد قیامت کے دن بھی ہم سے بہترین اور حسن سلوک انجام دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ بحق ھذا الشہر، بحق ھذا کتاب، بحق ھذا الکلام، جو تیرا کلام ہے، ان کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔
تمام مومنین و مومنات کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ کرونا اور اس کی جتنے بھی علائم، اب جو علامت لاک ڈاؤن ہوا ہے، اس کے جو آثار ظاہر ہوں گے، پروردگار تو اس بات پر قادر ہے کہ ان تمام چیزوں سے مومنین و مومنات اور خصوصاً پاکستانیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، تمام عالم اسلام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، تمام انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ بار الہ تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما اور توفیق عنایت فرما ہم سب کو کہ امام زمانہ علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔